8 محرم الحرام 392 ہجری بمطابق 27 نومبر 1001 عیسوی کو دونوں فوجوں میں زبردست جنگ ہوئی، جس میں جے پال کی فوج کی قدم اکھڑ گئے۔ جے پال اور اس کے 15 بیٹے اور پوتے گرفتار ہوئے اور محمود تمام جنگی قیدیوں کو غزنی لے گئے۔ 8 ماہ بعد انہوں نے عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جے پال کو پھر معاف کر دیا اور اس وعدے پر رہا کر دیا کہ وہ آئندہ بغاوت نہیں کرے گا اور خراج ادا کرتا رہے گا، لیکن غزنوی حکمرانوں سے مسلسل تیسری بار شکست جے پال کے لیے عذاب شکن ثابت ہوئی۔ اس نے لاہور واپس آ کر خود کو نظر آتش کر لیا۔ سن 395 ہجری بمطابق 1004 عیسوی میں محمود نے ملتان کے قریب بھاٹیا یا بھاتنا کی ریاست پر حملہ کیا۔ بھاتنا میں بجے رائے کی حکومت تھی اور وہ ایک ملحد فرقے کرامتا کی مدد کیا کرتا تھا۔ کرامتا مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ مسلمانوں کی بستیوں پر حملے کرتے تھے، حجاج کے قافلوں کو لوٹ کر حاجیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وہ عباسی خلافت کے بھی زبردست مخالف تھے۔ اس بنا پر محمود نے ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ بجے رائے نے 4 روز تک محمود کی فوج کا مقابلہ کیا، پھر بھاگ نکلا، لیکن محصور ہو جانے پر خودکشی کر لی۔ محمود نے بھاتنا اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہاں تبلیغ اسلام کے انتظامات کیے اور واپس غزنی چلے گئے۔ محمود غزنی کا تیسرا اور چوتھا حملہ بھی کرامتا کے خلاف تھا۔ تیسرا حملہ 396 ہجری بمطابق 1006 عیسوی میں ملتان پر کیا گیا، جہاں داؤد بن نصر کرمتی حکمران تھا۔ محمود نے دریائے سندھ کو ملتان کے قریب سے عبور کرنے کے بجائے پشاور کے قریب سے عبور کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن راجہ جے پال کے بیٹے آنند پال نے راستہ روک لیا۔ دونوں فوجوں میں جنگ چھڑ گئی، لیکن آنند پال کی فوج جلد ہی بھاگ کھڑی ہوئی۔ آنند پال نے بھاگ کر کشمیر کی پہاڑیوں میں پناہ لی۔ اس جنگ میں آنند پال کے ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو رون ڈالا۔ اس وقت محمود کی فوج دباؤ میں تھی۔ محمود نے آنند کی فرار ہوتی فوج کا تعاقب کیا اور جوالا مکھی مندر جو نگر کوٹ میں ہے تک پہنچ گئے، جہاں خزانہ ہاتھ آیا۔ محمود اب ملتان کی طرف بڑھے۔ داؤد بن نصر فرار ہو گیا اور اس کی فوج قلعہ بند ہو گئی۔ 7 روز کے محاصرے کے بعد قلعہ تسخیر ہو چکا تھا۔ شہریوں نے 2 کروڑ درہم خراج ادا کیا، لیکن کرامتیوں کی جان بخشی نہیں کی گئی۔ محمود نے یہاں کی حکومت راجہ جے پال کے نواسے سکھ پال کے سپرد کر دی، جو نواسہ شاہ بھی کہلاتا تھا۔ سکھ پال نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سن 398 ہجری بمطابق 1007 عیسوی میں نواسہ شاہ مرتد ہو گیا۔ محمود ان دنوں ایل خان کے خلاف بلخ میں مصروف تھے۔ محمود کو نواسہ شاہ کے مرتد ہونے کی اطلاع ملی تو وہ شدید برف باری اور راستے مسدود ہونے کے باوجود بلخ سے سیدھے ملتان پہنچے۔ سکھ پال خوف زدہ ہو کر فرار ہو گیا اور اس نے اپنے رشتہ داروں کے پاس کوہستان نمک میں پناہ لی، لیکن محمود نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اسے گرفتار کر لیا اور غورک میں قید کر دیا۔ 396 ہجری بمطابق 1005 عیسوی میں جب محمود نے ملتان پر حملہ کیا تھا، اس وقت ایل خان نے موقع ملنے پر خراسان پر قبضہ کر لیا تھا۔ برف باری کے باوجود یہ اطلاع ملتے ہی محمود
واپس لوٹ آئے اور ایل خان کے سرداروں کو شکست دے کر خراسان واپس لے لیا۔ ایل خان نے چھیڑ چھاڑ جاری رکھی اور 403 ہجری بمطابق 1012 عیسوی میں اس کے مرنے کے بعد اس کے جانشینوں نے بھی محمود کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر محمود نے دریائے جیہوں کو عبور کر کے سمرقند فتح کر لیا۔ آنند پال جو بھاگ کر کشمیر میں روپوش ہو گیا تھا، انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے گجرات، کنوج اور کلنجر تک کے 20-25 ہندو راجاؤں سے مدد مانگی اور ایک بڑی فوج جمع کر کے اپنے بیٹے برہمن پال کی قیادت میں غزنی پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ محمود کی اطلاع ملی تو انہوں نے بھی جنگی تیاریاں کی اور غزنی سے روانہ ہو کر پشاور پہنچ گئے۔